محبت پارٹ 13 آواز لبابہ حیدر پیشکش یاسمین فاروق۔ اسامہ حور کی طرف دیکھ کر بولا، یہ جمال کی ساتھی ہے، اس کی سابقہ منگیتر اور کزن کنیز، ان دونوں نے مل کر یہ سازش کی۔ جمال نے گل سے شادی کی اور کنیز کی آفتاب سے کروا دی۔ مقصد ظاہر ہے دولت کا حصول ہی تھا، جو کہ ان دونوں کے پاس نہیں تھی۔ اسامہ کی بات پر جمال نے چونک کر اسے دیکھا اور بولا، زیادہ بکواس نہ کرو اسامہ، تم لوگ مجھے بغیر ثبوت کے مجرم ثابت نہیں کر سکتے۔ آفتاب کی بیماری کی ذمہ دار کنیز تھی، اور تم جو آفتاب کی موت کا انتظار کر رہے تھے کہ راستہ صاف ہونے کے بعد حور سے شادی کر سکو۔ بکواس مت کرو، تم دونوں مجرم ہو۔ حور نے اسامہ کو گھورتے ہوئے کہا، بغیر ثبوت کے تم لوگ مجھے مجرم ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا کہ آفتاب کو میں ختم کرا رہا تھا؟ جمال ذرا بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ ثبوت؟ جمال، تم ثبوت کی بات کرتے ہو؟ میں گواہ ہوں اس بات کی کہ تم نے پہلے میرے ماں باپ کو ختم کیا، پھر آفتاب کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہی کہ شاید اللہ کو سبب بنا دے اور میرے بھائی کی جان بچ جائے، پر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم فروخ پر بھی نظر رکھے ہوئے ہو۔ اگر مجھے سب کچھ معلوم ہوتا تو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ گل اسامہ کی طرف مڑی۔ مجھے معلوم تھا تم جو کچھ آفتاب اور فروخ کے لیے کر رہے تھے۔ فروخ نے مجھے ایک ایک بات بتا دی تھی، مگر افسوس جمال جیسے گھٹیا اور کمینے شخص نے اس بچی کو بھی نہ بخشا۔ فروخ تمہاری بہت تعریف کرتی تھی، مگر اب وہ بھی… آپا آپ نہیں جانتی، یہ اسامہ بھی جمال کا ہی ساتھی ہے، یہ ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ گل نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ جبار نے آگے بڑھ کر سخت لہجے میں کہا تو حور بولی، یہ سچ ہے کہ جمال میری خالہ کا بیٹا ہے، اور بچپن میں ہی میری اماں نے سوچ لیا تھا کہ وہ میری شادی جمال سے کرے گی، اور جمال بھی رضامند تھا۔ تاہم جمال ایک آوارہ مزاج نوجوان تھا۔ ہماری شادی سے چند دن پہلے اس کو گل ملی تو اس نے گل سے شادی کرنے کا پروگرام بنا لیا، اور پھر گل کے بعد وہ مجھے دھوکے میں رکھ کر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ہمیں بر وقت پتہ چل گیا اور ہم اس کے دھوکے میں نہ آئے۔ مگر یہ روز مجھ پر دباؤ ڈالنے آتا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو، ورنہ انجام بہت بھیانک ہوگا۔ تنگ آ کر ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کے بعد ماں کی سلائی بھی ختم ہو گئی تو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے مجھے نوکری کے لیے نکلنا پڑا۔ یہ بھی اتفاق تھا کہ اشتہار پڑھ کر میں جس کمپنی میں گئی وہ آفتاب کی تھی۔ وہاں پہلے ہی دن جب میں انٹرویو دے رہی تھی تو آفتاب کے ساتھ جمال کو دیکھ لیا۔ پھر جمال تو آفتاب سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ میں نے وہاں کھڑے چپراسی سے پوچھا، یہ کون تھا؟ اس نے بتایا کہ یہ فیکٹری کے مالک کے بہنوئی ہیں۔ اس انٹرویو میں مجھے جاب تو نہ مل سکی کیونکہ میری تعلیم میٹرک تھی۔ میں مایوس سی گیٹ پر کھڑی تھی جب آفتاب کی گاڑی آتی دکھائی دی۔ میں راستے میں کھڑی ہو گئی۔ آفتاب اس وقت گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی روک کر انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تب میں نے روتے ہوئے بتایا، چند روز ہوئے میری ماں مر گئی اور اب میرا کوئی سہارا نہیں۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ آفتاب نے گھڑی پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، ان کو شاید جلدی تھی، صرف نوکری۔ پہلے تو ماں سلائی وغیرہ کر کے… اچھا کل آ جانا، پھر کچھ سوچوں گا، ابھی راستہ چھوڑو۔ وہ گاڑی آگے بڑھا لے گئے۔ دوسرے دن میں پھر گئی۔ آفتاب نے مجھے اپنے آفس بلایا۔ کچھ دیر تک مجھے دیکھتے رہے، پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کنیز۔ حور کیوں نہیں؟ اچانک آفتاب نے کہا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ جی؟ بھائی کام کیا کرو گی تم؟ تمہاری تعلیم میٹرک ہے۔ مجھے وہ سیکرٹری چاہیے جو انگریزی بھی بول سکے اور لکھ سکے، مگر تم… مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام… تم شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اکیلی لڑکی ہو، کہاں رہو گی، جبکہ تمہارا کوئی سہارا بھی نہیں۔ کون کرے گا مجھ سے شادی؟ میں۔ آفتاب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے مجھے حیران کر دیا۔ رات بھر میں تمہارے بارے میں سوچتا رہوں، گو کہ فی الحال میرا شادی کا پروگرام نہیں تھا، لیکن اگر کر لوں تو حرج کیا ہے؟ اور میں مارے حیرت کے کچھ بول ہی نہیں سکی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ میں حیران تھی۔ پھر میں نے سوچا، ہو سکتا ہے وہ بڑا آدمی ہے، مجھے بے سہارا دیکھ کر مجھ سے کوئی کھیل کھیلنا چاہتا ہو۔ ایسا ہی میری ماں کے ساتھ ہوا تھا، مگر جمال سے انتقام لینے کے لیے میں سب کچھ بھول گئی۔ یہ بھی کہ آفتاب بعد میں چاہے چھوڑ ہی کیوں نہ دے۔ تاہم یہ سوچنے کے باوجود میں انکار نہ کر سکی۔ مجھے سوچنے کے لیے وقت دیجیے، آخر مجھے اماں سے بھی تو اجازت لینا تھی نا۔ ہاں اکیلی ہو تو سوچ کے بتا دینا، ہاں یا نہ میں جواب دے سکتی ہو۔ اور میں نے ہاں کر دی۔ یہ بہت بڑا رسک تھا جو میں نے لیا، مگر قسمت شاید مجھ پر مہربان تھی۔ اماں نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میں نے ایک نہ مانی، اور یوں میری شادی آفتاب سے ہو گئی، بالکل افسانوی انداز میں۔ جمال نے مہندی سے 2 روز پہلے مجھے دیکھا،
بہت غرایا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اب میں اس کی دھمکیوں میں آنے والی نہیں تھی۔ میں قدرت کی طرف سے ملے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تاہم شادی کے بعد ایک دن جمال نے کہا، بیتے دنوں کو بھول جاؤ، اب جب خدا نے تمہیں بھی اچھا شوہر دے دیا ہے تو اس کو کبھی یہ مت بتانا کہ ہم دونوں رشتہ دار ہیں۔ بے فکر رہو، بتانا ہوتا تو پہلے ہی بتا دیتی۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے تم مجھے معاف کر دو گی اور ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے اب۔ اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے بھی اپنا رویہ بہت حد تک مجھ سے ٹھیک رکھا اور میں جمال پر پھر سے اعتبار کرنے لگی۔ مگر یہ تو سانپ کی اولاد تھا، صلہ کیسے دیتا؟ شادی کے بعد اس نے بڑی نرمی سے فروخ کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی تو میں نے دے دی، حالانکہ آفتاب ایسا نہیں چاہتے تھے، اور یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ فروخ پر بری نظر رکھتا ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی فروخ کو ادھر رہنے نہ دیتی، اور آفتاب کی بیماری کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ اس بات کا پتہ تو مجھے اب چلا۔ ذلیل باپ کی ذلیل اولاد، صلہ دینا تو اس کے سرشت میں ہی نہیں ہے۔ اور یہ شخص اسامہ بھی اس کا ساتھی ہے۔ میرا یقین کرے، میں اسامہ کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ سر خاکروب ایک بار پھر بھاگتا ہوا آیا۔ وہ بی بی جن کے ساتھ بچہ تھا، انہوں نے بھی بچے کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے۔ میں نے ان کو بچانے کی بڑی کوشش کی پر بچا نہ سکا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا بیٹا نہیں مر سکتا۔ جمال نے ادھر بھاگنے کی کوشش کی تو اسامہ نے کہا، تمہاری سزا بہت لمبی ہے جمال دین، اب تم جیل کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ بکواس مت کرو، اس کو دیکھو، میرا بیٹا، میری ایک ہی اولاد۔ جمال نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اسامہ تو وہیں کھڑا رہا جب بار کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ادھر گیا۔ پھر واپس آ کر پتہ چلا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ جمال زور زور سے چلا رہا تھا مگر پولیس اس کو گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ اسامہ گل کے کیبن میں آیا، وہ خالی تھا، تاہم میز پر پیپر ویٹ کے نیچے ایک خط اس نے کھول کر پڑھا۔ لکھا تھا، میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے بھائی کو آہستہ آہستہ زہر دے کر ختم کر رہا ہے، کیونکہ مجھ سے اس نے زہر کا ہی کہا تھا، مگر میں چپ رہی کیونکہ جمال نے مجھے چپ رہنے کا کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بتایا تو وہ نہ صرف آفتاب کو وقت سے پہلے ختم کر دے گا بلکہ اپنا بیٹا بھی مجھ سے چھین لے گا۔ اور اپنے بیٹے کی محبت میں بھائی کو بھول گئی، یہ سوچ کر کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو اس کی جان ضرور بچ جائے گی۔ دو محبتوں میں سے مجھے صرف ایک ہی کا انتخاب کرنا تھا، اور ماں ہونے کے ناطے میں نے بیٹے کی محبت کا انتخاب کیا، مگر فروخ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ اب جب مجھے معلوم ہوا ہے تو میں جمال کو سزا دینے کے لیے اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی لیے جا رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا کل کسی دوسری گل کی تباہی بربادی کا باعث بنے، اور آفتاب کی جان انشاءاللہ بچ جائے گی، کیونکہ اس کی جان لینے کا خواہش مند شیطان جمال پکڑا جا چکا ہے۔ اور کچھ لکھنا نہیں چاہتی، نہ ہی سمجھ آ رہا ہے۔ بد نصیب گل۔ اسامہ نے وہ خط بھی پولیس کے حوالے کر دیا۔ جب وہ ایک دوسرے پر الزام رکھ رہے تھے تو گل وہاں سے چلی گئی تھی۔ وہ سمجھا تھا کہ اپنے کیبن میں گئی ہوگی، خود اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، مگر وہ تو دنیا سے ہی چلی گئی تھی۔ ویسے اسامہ کو حیرت تھی کہ وہ کیسی بہن تھی جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہی اپنے بیٹے کے لیے۔ شاید اولاد کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ جبکہ فروخ بھائی کو بچانے کے لیے تڑپتی رہی، اور جب وقت آیا تو غلط فہمی میں جلد بازی دکھا گئی۔ ساری رات کارروائی میں گزر گئی۔ شہزاد کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، ٹھیک تو اسامہ بھی نہیں تھا۔ فروخ اسے صفائی کا موقع دیے بغیر دنیا چھوڑ گئی تھی۔ صدمہ گو کہ بہت شدید تھا، مگر اسے آفتاب کی فکر تھی کہ اس کی جان بچانے کا وعدہ اس نے فروخ سے کیا تھا۔ وہ نہیں تھی تو کیا، وعدہ تو اپنا نبھانا ہی تھا۔ رات اس نے بڑی مشکل سے حور کو سمجھایا کہ یہ جو اس نے دو تین بدتمیزیاں اس کے ساتھ کی تھیں اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ وہ جمال کا اعتبار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ حور نے پہلے تو یقین نہیں کیا، مگر وہ آفتاب کو لندن لے جانے پر رضامند ہو گئی تھی، ورنہ پہلے جب سارا بھید کھلا تو اس نے کہا تھا وہ اس پر اعتبار نہیں کرتی، اور یہ کہ وہ واپس چلی جائے گی اور پھر بائر آفتاب کو علاج کے لیے لندن لے جائے گی۔ تب جبار نے کہا، محترمہ، جتنا شک آپ کو ہم پر ہے اتنا ہی ہم بھی آپ پر کر سکتے ہیں کہ آپ جمال کی کزن ہیں، اعتبار تو آپ پر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بکواس مت کرو، مجھے اپنے شوہر سے محبت ہے، اگر آفتاب کو کچھ ہوا تو تم مجھے زندہ نہیں دیکھو گے۔ اب تک تو میں ان کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں جی رہی ہوں۔ میں جمال سے چھپ کر بھی ڈاکٹر کو بلاتی تھی، پر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سب بھی بک جاتے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ سفر جاری رکھنے پر آمادہ ہوئی۔ صبح ہونے پر پولیس جمال کو لے گئی، مگر فروخ کی لاش نہ ملی اور نہ ہی گل اور اس کے بیٹے کی۔ تاہم تلاش جاری رہی۔ ساری کہانی ختم ہونے پر وہ روانہ ہو گئے تھے۔ شہزاد کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی اور وہ اپنی حالت بھول کر اسامہ کی حالت پر بہت زیادہ توجہ دینے لگا۔ جبار بھی اس کا خیال رکھتا تھا،
بظاہر تو وہ ان سب سے نارمل ہی ملتا، مگر تنہائی میں اسے فروغ چین نہ لینے دیتی۔ اندر ہی اندر یہ دکھ اسے دیمک کی طرح لگ گیا تھا۔ وہ دن بڑی خوشی کا تھا جب آفتاب بالکل ٹھیک ہو کر پورے ہوش و حواس میں آ گیا۔ اسامہ نے حور کو بھی کچھ آفتاب کو بتانے سے منع کیا تھا، تاہم جمال کے بارے میں اس کو بتا دیا گیا کہ اس کی بیماری کی وجہ جمال تھا۔ آفتاب نے تینوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، جب بھی وطن واپس آؤں مجھ سے ضرور ملنا۔ پھر وہ لوگ واپس چلے گئے، جبکہ اسامہ کو یقین تھا کہ اب وہ کبھی بھی وطن واپس نہیں جا سکے گا۔ یہی وجہ تھی کہ بجائے واپسی کے وہ آگے ہی آگے بڑھتے رہے مگر کبھی پاکستان نہ آئے۔ دل کا درد گو کہ کچھ کم ہو گیا، مگر ایک عجیب سی بیزاری تھی جو واپسی کے ذکر پر اسامہ پہ طاری ہو جاتی۔ اس کی وجہ سے جبار اور شہزاد بھی نہ گئے، حالانکہ اس نے بہت بار ان کو واپس جانے کے لیے کہا۔ پھر شپ پر ہی انہیں جبار کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی اطلاع ملی۔ اس اطلاع پر اسامہ کے ساتھ شہزاد نے بھی کوشش کی کہ وہ واپس چلا جائے، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ جب اسامہ کی واپسی ہوگی تبھی ہم دونوں کی ہوگی۔ اس پر اسامہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، جبار تم خود کو ہمارے ساتھ شامل نہ کرو، ہم اکیلے ہیں، جبکہ تم شادی شدہ ہو، بھابھی کا ہی کچھ سوچو۔ مگر وہ نہ مانا۔ یوں یہ سفر جاری رہا۔ اسامہ کے گھر سے کبھی کوئی خط نہ آیا۔ شاید وہ سب اس کے اس طرح جانے پر ناراض تھے، لیکن وہ تو اب خود ان سے خفا تھا کہ وہ سب اس کی شادی شاہانہ سے کرنا چاہتے تھے، اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فروغ ہی نہ رہی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خود ان کو خط نہ لکھا، جبکہ شہزاد کے کنجوس باپ نے اسے ملازمت چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا اور لکھا تھا کہ وہ واپس آ جائے۔ آخر یہ بینک بیلنس جائیداد کس کی ہے؟ مگر وہ بھی نہیں گیا۔ ایک اسامہ ہی تھا جس کے گھر سے کبھی کوئی خط نہیں آیا۔ یوں یہ سفر جاری تھا۔ تینوں اپنے طور پر خوشی تھے کہ ہنس بھی لیتے تھے اور ایک شرارت بھی ہو جاتی تھی۔ شہزاد اپنی باتوں سے دل لگا رکھتا تھا، لیکن اب 1 ماہ پہلے جبار کے گھر سے خط آیا تھا کہ فرینہ کی شادی کی تاریخ ٹھیک 1 ماہ بعد کی رکھ دی گئی ہے، لہٰذا فوراً واپس آ جاؤ۔ لیکن جبار نے پھر جانے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ اسی کوشش میں تھے کہ وہ چلا جائے۔ اور اب اچانک بھائی جان کی طرف سے امی کی طبیعت خرابی کا خط ملا۔ بس اچانک ہی اسامہ کو احساس ہوا کہ کسی ایک ہستی کی محبت میں ہم دوسروں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ اسامہ نے نہ صرف فوری واپسی کا فیصلہ کیا، بلکہ یہ بھی سوچ لیا کہ اب اگر ماں نے شاہانہ کے لیے بات کی تو وہ شادی کے لیے حامی بھر لے گا۔ فروغ اس کے مقدر میں نہیں تھی، اسی لیے جدا ہو گئی۔ لیکن اب جب کہ بھائی جان نے لکھا، اگر ماں کا منہ دیکھنا چاہتے ہو تو چلے آؤ۔ ایسے میں اگر ماں نے اس سے کچھ مانگا، کوئی خواہش کی، تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ جبار اور شہزاد اس کی واپسی کی خبر سے بہت خوش تھے۔ جبار تو اس لیے خوش تھا کہ فرینہ کی مہندی سے 1 دن پہلے ہی وہ پہنچ رہے تھے، مگر ان کے گھر میں کسی نے بھی اطلاع نہیں کی تھی واپسی کی۔ واپسی کا سفر شروع ہوا تو ایک دن جبار نے اسامہ سے کہا، تم نے کچھ محسوس کیا اسامہ؟ کیا؟ شہزاد کافی دنوں سے کچھ چپ چپ ہے، اس کی ہر وقت چلنے والی زبان بھی کچھ چپ ہے، بالکل بند ہے، جیسے تالا سا لگ گیا ہو۔ ہاں، محسوس تو میں نے بھی کیا ہے اور پوچھا بھی تھا، مگر وہ بولا تمہارا وہم ہے، اور زبان کو پھر چھٹی بھی تو ملنی چاہیے آرام کرنے کے لیے۔ کوئی بات ہے ضرور، تم اصرار کر کے پوچھنا۔ تم خود کیوں نہیں پوچھ لیتے جبار؟ پوچھا تھا نا، مگر وہ ٹال گیا۔ اور حیرت کی بات یہ، جب واپسی کا پروگرام بن رہا تھا تب شہزاد نے کہا تھا وہ واپس نہیں جانا چاہتا۔ اس پر میں نے اس کو ڈانٹ کر کہا تھا، اب جب اسامہ رضامند ہوا ہے تو تم فساد کھڑا کرتے ہو۔ پھر وہ چپ ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں نامعلوم بے چینی ہر وقت رہتی ہے۔ اچھا، پوچھوں گا، اسامہ نے جواب دیا، اور جب شہزاد سے اس نے پوچھا تو وہ ہنس کر ٹال گیا۔ یار کیا ہو گیا تم دونوں کو؟ کبھی میرا ضرورت سے زیادہ بولنا تم لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا، اب چپ رہتا ہوں تو خاموشی بھی تکلیف دیتی ہے۔ آخر چاہتے کیا ہو تم دونوں؟ اسامہ کچھ کہہ نہ سکا۔ اب سفر کی صرف 1 رات باقی تھی، اور اس وقت وہ جہاں کھڑے تھے یہ وہی جگہ تھی جہاں فروخ نے خود کو سمندر کے حوالے کیا تھا۔ حور نے اسے خط لکھا تھا۔ گل اور اس کے بیٹے کی لاشیں مل گئی تھیں، مگر فروخ کی لاش نہ ملی تھی۔ تب اچانک اسامہ نے سوچا، ہو سکتا ہے وہ زندہ ہو، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ اس رات جو طوفان تھا اس میں زندہ رہنا بہت مشکل تھا، جبکہ کوئی دوسرا جہاز بھی آس پاس نہیں تھا۔ آج سمندر پرسکون تھا، ہر طرف خاموشی تھی، مگر اسامہ کو ہر طرف فروخ ہی فروخ دکھائی دے رہی تھی جو اس سے بہت دور چلی گئی تھی۔ اس کو دیکھ رہے ہو؟ کب سے دیوانوں کی طرح پانی کو دیکھ رہا ہے۔ شہزاد نے عرشے پر کھڑے اسامہ کو دیکھتے ہوئے جبار سے کہا، ہاں دیکھ رہا ہوں۔ رات باقی تھی جب وہ بچھڑے، کٹ گئی عمر، رات باقی ہے۔ جبار نے افسردہ لہجے میں کہا تو شہزاد نے آہستہ سے کہا، ہاں، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اس میں بھی اگر من پسند ساتھی جدا ہو جائے کبھی نہ ملنے کے لیے تو پھر موت زندگی سے بہتر ہے۔ کیا بات ہے شہزاد؟ جبار نے حیران ہو کر اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں،
شہزاد نے اسامہ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کیبن کی طرف مڑ گیا۔ جبار نے حیران ہو کر جاتے شہزاد کو دیکھا جس کے چہرے پر کرب کے سائے چھا گئے تھے۔ پھر اوپر اسامہ کے پاس آیا۔ اسامہ، تم یقین کرو یا نہ کرو مگر کوئی بات ہے ضرور، ورنہ یہ شہزاد… کیا ہوا؟ ہوا کیا یہی تو پوچھنا ہے۔ جبار نے کہا تو اسامہ شہزاد کے کیبن میں چلا آیا۔ وہ اوندھے منہ لیٹا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسامہ کی آواز پر سیدھا ہوا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر اسامہ کے قدموں پر گر گئی۔ شہزاد جلدی سے اٹھا مگر اس کے اٹھنے سے پہلے اسامہ نے جھک کر وہ تصویر اٹھا لی اور حیرت سے دیکھنے لگا۔ شہزاد نے جب دیکھا کہ اسامہ تصویر دیکھ چکا ہے تو پھر لیٹ گیا۔ اسامہ چند لمحے تصویر کو دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہے شہزاد؟ تصویر ہے۔ وہ تو ہے مگر تمہارے پاس کیوں ہے؟ پتہ نہیں میرے پاس کیوں ہے، فاروق نے مجھے دی تھی، یہ کہتے ہوئے کہ دیکھیں بھائی جان کتنی اچھی اور صاف تصویر آئی ہے، اور میں نے بٹوے میں رکھ لی ہے نا احمقانہ بات۔ شہزاد نے مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ایک دم اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ اسامہ نے ایک بار پھر تصویر کو دیکھا۔ یہ جبار کی مہندی کی تقریب کی تصویر تھی جس میں فرخ اور فرینہ ایک ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھیں۔ فرخ کو تو شہزاد بہن کہتا تھا، باقی بچی فرینہ۔ اوہ! اسامہ نے دکھ سے سوچا، کتنے بے وقوف ہیں جو یہ نہ سمجھ سکے کہ فرینہ کی شادی کی خبر سن کر ہی شہزاد بدل گیا ہے، اس کی ہر دم چلنے والی زبان پر تالا پڑ گیا ہے۔ تبھی اچانک اسے اس کی اسٹڈی میز پر رکھی ہوئی تحریر یاد آ گئی، اور جب شہزاد نے ایک بار اس سے پوچھا تھا، اسامہ کیا تم واقعی فرخ سے محبت کرتے ہو؟ تب اس نے کہا تھا، خود کسی سے کر کے دیکھ لو۔ شہزاد نے جواب میں کہا تھا، کر تو رہا ہوں۔ اور جب اسامہ نے زیادہ کوریدا تو وہ بولا تھا، میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ مگر آج حقیقت اس کے سامنے تھی۔ اس نے شہزاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دانستہ اسے دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ شہزاد، جبار کو نہ صحیح مگر مجھے تو بتا دینا چاہیے تھا تمہیں میرے دوست۔ کیا بتاتا؟ میں نے سوچا تھا اس بار شپ پر جانے سے پہلے ماما سے کہہ کر فرینہ کو اپنی بنا لوں گا، بلکہ شادی کر کے ہی واپس آؤں گا۔ لیکن پھر فاروق کا مسئلہ سامنے آیا تو میں نے سوچا پہلے آفتاب ٹھیک ہو جائے، پھر فاروق کی شادی تم سے کرنے کے بعد اپنے بارے میں سوچوں گا کہ فاروق کو میں نے بہن کہا تھا، اور غیرت مند بھائی پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ مگر پھر فاروق کے ساتھ جیسے سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا کہ فاروق کی جان جانے میں تھوڑی سی کوتاہی میری بھی تھی۔ مجھے خود اس کے آس پاس رہنا چاہیے تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے ساتھ والا کیبن کا دروازہ کھلا ہے۔ میں صرف خاکروب سے نگرانی کا کہہ کر مطمئن ہو گیا۔ وہ تو خیر جو ہوا سو ہوا، لیکن تمہیں فرینہ کے بارے میں مجھ سے بات ضرور کرنی چاہیے تھی شہزاد، آخر ہم دوست تھے۔ کیا کہتا کہ میں اپنی دوستی بھول کر دوست کی بہن سے… پلیز شہزاد، ایسا اکثر ہوتا ہے اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تم تو فرینہ سے شادی کرنا چاہتے تھے یار۔ شہزاد نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، فرینہ سے کبھی تم نے کچھ کہا؟ کبھی نہیں، وہ مجھے اچھی لگتی تھی مگر وہ میرے دوست کی بہن تھی، اور میں پوری عزت کے ساتھ اس کا ہاتھ ماما پاپا کی معرفت مانگنا چاہتا تھا، اسی لیے کسی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ یہ محبت صرف میرے دل میں رہی، لب پر کبھی نہ آئی۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جانتے ہو جبار تمہاری وجہ سے کتنا پریشان ہے۔ اس کو کچھ مت بتانا اسامہ، تمہیں میری قسم۔ اسامہ طویل سانس لے کر اٹھ گیا۔ پھر وہ جبار کے کیبن میں گیا تو وہ لیٹا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ بتایا شہزاد نے؟ اسامہ نے اس کو دیکھ کر مدھم لہجے میں کہا، ذکر شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی، میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی، وہ مجھ سے بڑھ کے ضبط کا عادی تھا، جی گیا، ورنہ ہر ایک سانس قیامت اسے بھی تھی۔ اوہ، میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ کوئی محبت کا چکر ہے، پر وہ ہے کون؟ یہ نہیں بتایا اس نے۔ اسامہ نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کہا اور پھر کنٹرول روم میں آ گیا۔ اسے دکھ تھا کہ محض اس کی وجہ سے شہزاد اپنی محبت کو نہیں پا سکا تھا۔ اس کہانی میں ہر کردار کسی نہ کسی محبت کو بچاتے ہوئے اپنی محبت کھوتا گیا۔ ایک طرف فاروق تھی جس نے بھائی کی محبت کا راز چھپا کر رکھا۔ دوسری طرف گل تھی جس نے اپنے بیٹے کی محبت میں بھائی کو بلا دیا۔ پھر جبار تھا جو اسامہ کی محبت میں بیوی بچے کو بھول بیٹھا، اور شہزاد نے تو حد ہی کر دی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ بندرگاہ پر اترتے ہی شہزاد اور جبار اسامہ کے ساتھ سیدھے اس کے گھر آئے تھے، جہاں اس کی ماں بستر پر پڑی اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر وہ اس سے لپٹ کر رو پڑی، جبکہ بھابھی ایک طرف کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔
اسامہ نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، امی مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو دکھ اٹھانے پڑے۔ اب آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گا، میں شہانہ سے شادی کر لوں گا۔ امی میں باپ کی کسی خواہش کو رد نہیں کروں گا۔ شہانہ کیا؟ اب تو چھوٹی کی بھی شادی ہو گئی۔ بھابھی نے تلخی سے کہا، آپ کیسی ہیں بھابھی؟ اسامہ نے ان کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، اچھی ہوں، بھلا مجھے کیا ہونا تھا؟ بھابھی نے پھر اسی لہجے میں کہا۔ جبار نے ان کی تلخی محسوس کی تو بولا، بھابھی آپ ذرا میری بات سنیں گی؟ اور بھابھی جبار کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تو اسامہ نے اماں سے بچوں اور بھائی جان کا پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، بچے علی نے کیڈٹ اسکول بھیج دیے ہیں اور خود اپنی فیکٹری میں ہی ہوتا ہے۔ بیٹا اگر شہانہ پسند نہ تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ تو ہم سب کو چھوڑ دیتا۔ پھر ایسا کیا کہ پلٹ کے خبر تک نہ لی؟ ویسے آپ نے میری بات مانی ہی کب تھی اس وقت؟ اسامہ نے ان کے شکوے کے جواب میں کہا، بیٹے تم کیسے ہو شہزاد؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اسامہ کیا خیال ہے، اب ہم چلتے ہیں؟ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، اسامہ نے کہا۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر باہر آئے تو جبار بھابھی کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے باہر نکل آئے تو وہ بھی ان کے پیچھے چلا آیا۔ ٹیکسی پکڑ کر وہ ایک بار پھر جبار کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جبار کے گھر پر لائٹ لگی ہوئی تھی۔ اسامہ نے دیکھا، ٹیکسی سے اترتے ہی شہزاد نے ایک نظر جبار کے گھر پر ڈالی اور اپنے گھر کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اچھا میں بھی چلتا ہوں اب۔ کہاں چلتے ہو؟ پہلے میرے ساتھ آؤ۔ جبار نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، پہلے ادھر ملتے ہیں، پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ادھر چلیں گے۔ اور شہزاد ان کے ساتھ گھر کے کھلے دروازے میں داخل ہو گیا۔ لان میں ہنا کھڑی تھی، انہیں دیکھ کر چونک پڑی، پھر جبار کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی نمی اس کی آنکھوں میں اتر آئی۔ اسامہ نے دل ہی دل میں خود کو برا بھلا کہتے ہوئے سوچا کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں نے دکھ اٹھائے ہیں۔ کیسی ہو ہنا؟ جبار نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو حیران کرنا چاہتے تھے ڈیئر بھابھی، اسامہ نے مسکرا کر کہا۔ مما دادا جی بلا رہے ہیں۔ منی سی آواز سن کر وہ چونکے تو برآمدے کے ایک سرے پر 3 ساڑھے 3 سال کا جبار کا خوبصورت صحت مند بیٹا کھڑا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ جبار نے ہنس کر کہا، لو یار دیکھ لو، یہ تو بہت بڑا ہو گیا ہے۔ وہ تو ہونا ہی تھا، 4 سال بعد آخر آپ آئے ہیں، ہنا نے کہا، پھر بچے کو آواز دیتے ہوئے خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی، بیٹا یہاں آؤ، دیکھو تو پاپا آئے ہیں۔ پاپا آئے ہیں؟ وہ بھاگتا ہوا آیا۔ کون آیا ہے بھابھی؟ فرینہ پوچھتی ہوئی باہر آئی اور ان پر نظر پڑتے ہی بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئی۔ اسامہ نے دیکھا شہزاد تھوڑا سا بے چین ہو گیا تھا۔ بھائی جان آپ اچانک، آخر آپ آ ہی گئے نا؟ وہ جبار سے ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ باقی لوگ بھی شور سن کر ادھر آ گئے۔ آپ کیسے ہیں شہزاد بھائی؟ اور اسامہ بھائی آپ بھی؟ میں تو ایک دم فرسٹ کلاس ہوں، شہزاد نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر اسامہ کی طرف مڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اب تو مجھے بھی اجازت دے دو جانے کی پلیز۔ چلو، اسامہ نے کہا تو جبار بولا، یار تم لوگ چلو، میں بھی آتا ہوں۔ باہر آ کر اسامہ نے شہزاد سے پوچھا، ابھی کل فرینہ کی مہندی ہے، تم کہو تو میں جبار سے بات کروں؟ ہرگز نہیں، جبار کے والد ایک عزت دار انسان ہے، وہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ جو جیسا ہو رہا ہے اس کو ویسا ہی ہونے دو۔ پھر تمہارا کیا ہوگا شہزاد؟ وہی جو سب کا ہوتا ہے، میں بھی ماں باپ کی پسند سے شادی کر لوں گا، اکلوتا بیٹا ہوں نا۔ اور پھر یہ جو محبت ہوتی ہے اس کا حق صرف دل پر ہوتا ہے، جسم پر نہیں۔ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ بیگم اشرف بیٹے کو دیکھ کر مارے خوشی کے رونے لگی اور اشرف صاحب نے شہزاد کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا اب میں تمہیں شپ پر جانے نہیں دوں گا، اب تم میرا بزنس دیکھو گے، یہ سب تمہارے لیے، تمہارے بغیر یہ گھر گھر نہیں رہا تھا، اب ہمیں تمہاری اور تمہارے بچوں کی ضرورت ہے، جن کو دیکھ کر ہم اپنا وقت خوشی خوشی گزار سکیں۔ باپ کی بات سن کر شہزاد اسامہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو اسے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ بیگم اشرف اسامہ کا حال پوچھ رہی تھی اور اتنے سال نہ آنے کا جواز وہ اپنے مخصوص انداز میں جرا کر رہی تھیں۔ تب شہزاد نے کہا، ارے مما یہ آپ کی جرا سے بہت گھبراتا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے اور جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھیں۔ بات ختم کر کے وہ ہنسنے لگا تو اسامہ جانے کی اجازت لے کر باہر نکل آیا۔ باہر نکلا تو جبار اپنے گھر سے باہر آ رہا تھا۔ جا رہے ہو؟ ہاں، سب سے مل لیا، اب جاؤں گا۔ ایسا کرو میری بائک لے جاؤ۔ اوکے لے جاتا ہوں۔ ویسے جبار ایک بات کہوں؟
ضرور کہو، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے تمہیں بھلا؟ یار وہ شہزاد، کیا تم جانتے ہو شہزاد کی اداسی کی وجہ تمہارے… کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے شہزاد نے کہا۔ کچھ نہیں۔ اسامہ بائک لے کر آفتاب ہاؤس کی طرف روانہ ہوا تو دل میں ہزاروں خیالات تھے، اپنے بارے میں، شہزاد کے بارے میں۔ آفتاب ہاؤس کے باہر بائک روک کر اس نے چوکیدار کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ وہ چوکیدار نہ تھا جو جمال کے زمانے میں تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے صاحب؟ آفتاب صاحب گھر پر ہیں؟ جی۔ اچھا، ان سے کہو اسامہ سعید آئے ہیں۔ جی اچھا۔ کچھ وقت گزرا تو چوکیدار باہر آیا، اس کے ساتھ آفتاب بھی تھا۔ اسے دیکھتے ہی گلے سے لگا کر بولا، ارے اسامہ تم باہر کیوں رک گئے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے؟ جی بس چوکیدار بدلا ہوا تھا، سوچا پہلے اجازت لے لی جائے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، کیسے ہو؟ کب آئے واپس؟ ٹھیک ہوں، آج ہی واپس آیا ہوں۔ آپ اپنی سنائیں؟ سب ٹھیک ہے، تم بیٹھو نا۔ وہ بیٹھ گیا۔ حور نے ملازم کو چائے لانے کا کہا، پھر پوچھنے لگی، اور سناؤ، سب ٹھیک ہے نا؟ جی جی سب ٹھیک ہے۔ ابھی تک اکیلی ہو یا شادی کر لی؟ ابھی تک تو نہیں کی۔ آپ سنائیں، جمال کا کیا بنا؟ پھانسی ہو گئی چند روز پہلے جمال کو، آخر یہی انجام ہونا تھا۔ اوہ، تمہیں دکھ ہوا؟ نہیں، اپنے کیے کی سزا تو ملتی ہے سب کو، تاہم کبھی کبھی بغیر جرم کے بھی سزا مل جاتی ہے۔ میں تو تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اسامہ، محض تمہاری وجہ سے آفتاب کی جان بچ گئی، ورنہ وہ کمینہ تو… شکریہ کیسا بھابھی، یہ تو میرا فرض تھا، اور میں نے فرخ سے اس کے بھائی کی جان بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ نہ رہی تو کیا ہوا، مجھے تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہی تھا۔ افسوس صرف اس بات کا ہے کہ وہ مجھے گناہ گار سمجھتے ہوئے دنیا ہی چھوڑ گئی۔ غلط تو میں نے بھی تمہیں سمجھ لیا تھا کہ تم نے حرکتیں ہی کچھ… وہ دراصل بھابھی میں آخر تک آپ کو جمال کی ساتھی سمجھتا رہا، ورنہ… اسامہ ایک بار پھر وہ حرکتیں یاد کر کے شرمندہ ہو گیا۔ اچھا چھوڑو اب اس بات کو، مجرم اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ تم اور شہزاد اور جبار کا بتاؤ مجھے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم ان کو بھی ساتھ لے آتے۔ ٹھیک ہے، وہ دونوں آئیں گے کسی دن، اب آپ مجھے اجازت دیں۔ ابھی تو چائے بھی نہیں آئی، اور مجھے تم سے ایک بات پوچھنا تھی۔ کیسی بات؟ کیا تم فروخ سے محبت کرتے تھے؟ محبت؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ محبت تو ہم سبھی کرتے ہیں، مگر ہاں، جب تم مجھے پہلی بار ملی تھی تبھی میرے دل و دماغ پر چھا گئی تھی۔ چپ کیوں ہو گئے؟ حور نے چائے اس کی طرف بڑھائی۔ بولنے کے لیے اب بچا ہی کیا ہے؟ حور، یہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے بھائی۔ اچانک ایک بوڑھی عورت نے لان میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی گود میں 2-2.5 سال کی پیاری سی بچی تھی۔ لائیے اماں، مجھے دے دیجیے۔ بیٹے کیوں نانوں کو تنگ کرتی ہو؟ کون ہے یہ؟ اسامہ اپنا اشتیاق چھپا نہ سکا۔ یہ میری بیٹی ہے سونم، اور یہ میری اماں ہے۔ وطن واپسی پر میں نے آفتاب کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا، تب وہ خود ہی جا کر اماں کو لے آئے تھے۔ ناراض نہیں ہوئے وہ آپ کے جھوٹ بولنے پر؟ ہوا تھا بھائی، لیکن ذرا کم کم، آفتاب نے سامنے آتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اسامہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اگر حور مجھے شروع میں جمال کے بارے میں بتا دیتی نا تو یہ سب کبھی نہیں ہوتا، مگر خیر، قصور حور کا ہی نہیں، گل آپا کا بھی تھا۔ اور فرخ تو خیر بچی تھی، مگر گل آپا کے مرنے کے باوجود مجھے ان سے شکوہ ہے۔ انہوں نے بھائی کے بدلے بیٹے کو ترجیح دی، حالانکہ وہ کمینہ اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس کی زندگی کی بھر کی کمائی تو وہ ایک بیٹا ہی تھا۔ پر قدرت کا انتقام دیکھو، وہ جو سب کو مار رہا تھا، اپنے بیٹے کی موت کا سبب بھی وہ خود ہی بن گیا۔ ارے ہاں، وہ دونوں تمہارے دوست، خاص کر فروخ کا بھائی شہزاد نہیں آیا؟ مجھے شہزاد سے ملنے کا بہت شوق ہے، اور پھر فروخ کی وجہ سے میرا بھی تو وہ بھائی ہوا نا۔ لندن میں آپ ملے تو تھے ان سے؟ ہاں، لیکن سرسری سا، تب اس کی خوبیاں میرے سامنے نہیں آئی تھیں۔ اب فروخ نے جو اس کی تعریف کی ہے… جی فروخ؟ اسامہ نے بات کاٹ کر جلدی سے پوچھا۔ ارے بھائی، حور کہنا چاہتا تھا۔ حور نے بتایا کہ وہ میری بڑی خدمت کرتا تھا نوکر بن کر، حالانکہ وہ خود بہت بڑے باپ کی اولاد ہے۔ یہ سب ہم فروخ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے کرتے تھے۔ اب اجازت دیجیے، ابھی بھائی جان سے نہیں ملا، اب گھر جاؤں گا۔ اوکے، چلے جاؤ، لیکن پھر آنا ضرور۔ باقی تمہارے بھائی سے ہمارے کاروباری تعلقات قائم ہیں، بہت اچھے انسان ہیں وہ۔ اب آؤ تو ان کو بھی ضرور ساتھ لانا، بلکہ مجھے یقین ہے اب تم انہی کے ساتھ آؤ گے۔ آفتاب نے مسکراتے ہوئے کہا تو حور بولی،
شہزادہ اور جبار کو بھی ضرور ساتھ لانا۔ ارے تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کل رات کا کھانا سب ہمارے ساتھ کھاؤ؟ کل تو ذرا مشکل ہے۔ کیوں؟ کیا مشکل ہے؟ کل جبار کی بہن کی مہندی ہے، البتہ بعد میں جب بھی وقت ملا ہم ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ اوکے بھائی، ہم منتظر رہیں گے۔ آفتاب نے اٹھ کر ہاتھ میں لایا اور اسامہ کو خدا حافظ کہہ کر مڑا۔ ابھی وہ چند قدم ہی اٹھا پایا تھا کہ گیٹ کے اندر ایک گاڑی آ کر رکی اور پھر دروازہ کھلا، اور اگلے ہی لمحے اسامہ حیران سا گاڑی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ رہا تھا اور حیرت سے سوچ رہا تھا، کیا یہ سچ ہے یا خواب؟ ناممکن۔ یہاں پر پارٹ 13 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 14 سماعت فرمائیں۔